ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जाकिर अली, माविन मुअल्लिम, गवर्नमेंट उर्दू HPS संतेकेल्लूर, ताल्लुका लिंगसुगूर, ज़िला रायचूर, आपके लिए पंजुम जमात की उर्दू किताब का एक नया सबक लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसका उन्वान है इंटरनेट। बच्चों, मैं आप तमाम का इस वीडियो लेसन में दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। प्यारे बच्चों, जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं वो दौर जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। हम बहुत सारे काम अपने घर बैठे ही कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि पिछले ज़माने में अगर हमको बैंक से कुछ रकम लाना है या बैंक में कुछ रकम जमा करना हो तो हम दूर दराज बैंक जाकर कई घंटों वक्त बिताकर उस काम को मुकम्मल करते थे। लेकिन आज के दौर में अगर हमारे पास जदीद सहूलियात हैं तो हम घर बैठे ही बैंक का काम अंजाम दे सकते हैं। इसी तरह पुराने ज़माने में हम अपनी घर की बिजली की रकम रसीद जमा करना हो तो लंबी कतार में ठहर कर हमको रकम जमा करना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में अगर हम जदीद सहूलत से आरास्ता हैं तो हम घर बैठे ही उस काम को चंद मिनटों में अंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह कई काम हैं जो हम थोड़ी ही देर में घर बैठे ही अपनी ही जगह से अंजाम दे रहे हैं। तो ये तमाम जदीद टेक्नोलॉजी की बात है और ये तमाम चीज़ें जदीद मुवासिलाती आलात के ज़रिए अंजाम पा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जदीद मुवासिलाती आलात में स्मार्टफोन, लैपटॉप और दीगर ऑनलाइन सहूलियात हैं। इसी तरह एक PC पर्सनल कंप्यूटर के ज़रिए भी ये जदीद टेक्नोलॉजी के काम अंजाम पाते हैं। तो बच्चों, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें कैसे अंजाम पाते हैं। ना कोई आदमी होता है जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर ये काम करता है, या कोई मशीन होती है, या कोई वायर भी नहीं होता जिसके ज़रिए से कनेक्शन होता है। तो ये तमाम काम कैसे अंजाम पाते हैं? हाँ, ये तमाम काम तमाम काम टेक्नोलॉजी के एक नई सहूलत के साथ अंजाम पाते हैं जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। तो बच्चों, आज हम इंटरनेट के ताल्लुक से इस सबक के जरिए बहुत सारी मालूमात हासिल करेंगे और इस अदब की दीगर सरगर्मियों को भी हम अंजाम देंगे। तो बच्चों, इंटरनेट सबक पर आप आ जाइए, अपनी किताब के सफ़ा नंबर 61 पर आइए। बच्चों, मैं सबक की बुलंद खानी करूंगा, आप गौर से किताब देखिए और उसको मेरे साथ दोहराइए। इंटरनेट। तुमने साइंस की मुख्तलिफ ईजादात जैसे बिजली की बरकतें, रोबोट, मशीनी इंसान के कारनामे, टेलीफोन की सहूलतों के बारे में पढ़ा है। आज हम इंटरनेट से मुताल्लिक़ चंद बातें मालूम करेंगे। पहले ज़माने में बादशाहों के अहकामात और पैगामात मखसूस लोगों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे और कबूतरों के ज़रिए भी ये काम किया जाता था। मैं आपकी मदद के लिए इसके ताल्लुक से चंद बातें समझा देता हूं। तो साइंस की मुख्तलिफ ईजादात के बारे में यहाँ पर आया है। साइंस की ईजादात से आप वाकिफ़ हैं, जैसे बिजली की बरकतें। अभी हम इलेक्ट्रिसिटी जो इस्तेमाल कर रहे हैं
اس سے کئی کام انجام پا رہے ہیں. جیسے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, ریفریجریٹر ہے, مکسر ہے, واشنگ مشین ہے, اور بہت سارے کام بجلی کے ذریعے انجام پا رہے ہیں. اسی طرح روبوٹ, مشینی آدمی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ ایک کام جو انسان کرتا ہے وہ روبوٹ ہی پورے کام انجام دیتا ہے. اسی طرح ٹیلی فون کی سہولتوں کے بارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ گھر بیٹھے ہی دور دراز مقامات کے لوگوں سے بات کی جا سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں پہلے سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہم انٹرنیٹ سے متعلق معلومات حاصل کریں گے. گزشتہ زمانے میں بادشاہوں کے احکامات یا پیغامات یا کسی بھی انسان کی خبر دوسرے مقام تک پہنچانا ہو تو کبوتروں کا استعمال کیا جاتا تھا. کبوتروں کو چند چیزیں سکھائی جاتی تھیں اور ان کے پاس لفافہ دیا جاتا تھا, وہ لفافہ وہ دوسرے مقام تک پہنچاتے تھے. تو اس طرح پرانے زمانے میں ٹیلی فون کے ذریعے, اس سے پہلے کے زمانے میں کبوتروں کے ذریعے یہ کام لیا جاتا تھا. اگلے حصے پر ہم آئیں گے, کتاب پر نظر رکھیے. پھر ڈاک کا انتظام ہوا. دور دراز مقامات کو پیغام پہنچانے کا یہ طریقہ ایک زمانے سے جاری ہے. جب فون کی سہولت حاصل ہو گئی تو لوگ اس کا استعمال کرنے لگے. اب فون بھی بہت پرانا ذریعہ ہو چکا ہے. فون کی جگہ موبائل نے لے لی ہے. اس کے ذریعے سفر میں, دفتر میں, غرض کہیں سے بھی بات چیت کر سکتے ہیں. اسی طرح سینکڑوں میل دور رہ کر کوئی بھی کمپیوٹر کے ذریعے پیغام بھیج سکتا ہے. اسی ذریعے کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. تو بچوں, اس عبارت میں انٹرنیٹ کے تعلق سے بتایا گیا ہے اور جدید دور کی ترقی کس طرح ہوئی بتایا گیا ہے. گزشتہ حصے میں بتایا گیا تھا کہ پرانے زمانے میں کبوتروں کے ذریعے ڈاک کا انتظام کیا جاتا تھا, یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک خبر پہنچائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے فون کی سہولت حاصل ہو گئی. آج سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے جا کر آپ دیکھیے تو کیا تھا, فون استعمال کیا جاتا تھا جس کو ٹیلی فون کہتے ہیں. گھروں میں ایک جگہ فون رکھا ہوا ہوتا تھا, آپ اس مقام پر جا کر دوسرے مقام کے لوگوں سے بات کر سکتے تھے. اس کے بعد اب فون بھی پرانا ہو چکا ہے. فون کی جگہ موبائل نے لے لی ہے. بچوں, موبائل سے آپ واقف ہیں, آپ بھی استعمال کرتے ہیں, دلچسپی آپ اس میں لیتے ہیں. تو موبائل آج ایک کامن چیز ہو گئی ہے, عام استعمال کی چیز ہو گئی ہے. تو موبائل کی کیا خصوصیت ہے یہاں پر بتایا گیا ہے. سفر میں, دفتر میں, آپ جہاں ہو آپ کا موبائل وہاں رہتا ہے اور آپ وہیں سے کسی بھی مقام کے آدمی سے کنیکشن میں رہتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو یہ موبائل کی سہولت ہے. تو آپ کو یہاں پر ایک ٹاور بھی نظر آ رہا ہے, یہ موبائل کا ٹاور ہے. تو اس طرح موبائل ٹاور کے ذریعے کام کرتا ہے. ریڈیشنز اس میں ہوتے ہیں, آپ اگلی جماعتوں میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ریڈیشنز کے ذریعے موبائل کام کرتا ہے. تو کمپیوٹر کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے جو پیغام ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے اس ذریعے کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. اگلے حصے پر ہم آئیں گے. انٹرنیٹ ایک مرکب لفظ ہے. انٹر یعنی آپسی اور نیٹ یعنی جال ہے. ہم نے آسمان پر ہوائی جہاز کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے. اس کے اڑنے کے جو راستے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے, جیسے ریل کی پٹریاں دکھائی دیتی ہیں. ہوائی جہاز چلانے کے لیے ساری ہدایات فون کے ذریعے زمین ہی سے دی جاتی ہیں. اسی طرح کمپیوٹر پر دیے گئے پیغامات پہنچانے کے لیے کوئی ڈاکیا نہیں ہوتا, بلکہ ایک جال کے ذریعے سارے کام انجام پاتے ہیں اور یہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. اسی کو انٹرنیٹ کہتے ہیں. اور اس پر جو پیغامات بھیجے جاتے ہیں ان کو ای میل کہتے ہیں. تو بچوں, یہاں پر انٹرنیٹ لفظ کی تشریح کی گئی ہے. انٹرنیٹ ایک مرکب لفظ ہے جو انگریزی سے ماخوذ ہے. انٹر یعنی آپسی اور نیٹ یعنی جال. تو اس طرح
दोनों अल्फाज का मुरक्कब हो गया आपस का जाल, इंटरनेट यानी आपस का जाल। वो क्या जाल है देखेंगे हम। हमने आसमान पर हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा है। हाँ, तो आप कभी भी हवाई जहाज की आवाज आती है तो आप बाहर जाकर देखते हैं, पूरे बच्चे एक जगह जमा हो जाते हैं और आवाजें लगाते हैं। तो हवाई जहाज कोई रास्ता नजर आता है क्या उसका? हाँ नहीं, जिस तरह रेल के पटरियां होते हैं, बसों का रास्ता होता है, उस तरह हवाई जहाज का रास्ता नहीं होता। उसके बावजूद वो हवाई जहाज बराबर एक मुकाम से दूसरे मुकाम जाता है। तो ये कैसे होता है? यहाँ पर बात बताई गई है, हवाई जहाज चलाने के लिए सारी हिदायत फोन के जरिए जमीन ही से दी जाती है। तो यहाँ पर भी फोन का इस्तेमाल हो रहा है। और आगे देखिए, इसी तरह कंप्यूटर पर दिए गए पैगामात पहुंचाने के लिए कोई डाकिया नहीं होता। हाँ, जैसा कि मैंने पहले बात बताई थी कि कंप्यूटर पर जो पैगाम दिया जाता है उसके लिए कोई डाकिया नहीं होता, बल्कि एक जाल के जरिए सारे काम अंजाम पाते हैं और ये हमें दिखाई नहीं देता। तो जिस तरह एक जाल होता है जिसमें कोई भी जाल आप देखिए, वॉलीबॉल का एक नेट होता है, जाल होता है, उसमें बारीक बारीक लकीरें होते हैं, खतारें होते हैं, और वो तमाम बारीक लकीरें एक ही काम अंजाम देती हैं नेट का। इसी तरह एक जाल होता है, वो तकनीकी जाल है, टेक्नोलॉजी का जाल है, उसी जाल को इंटरनेट कहते हैं, जिसकी मदद से सारे कंप्यूटर और मोबाइल काम अंजाम पाते हैं। तो इस तरह इस पर जो पैगामात भेजे जाते हैं उनको ईमेल कहते हैं। तो ईमेल का एक इमेज आप अपने मोबाइल फोन्स में भी देख सकते हैं, कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। इस तरह का ईमेल का एक इमेज आमतौर पर मशहूर है। इस तरह यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि सिर्फ उंगली के एक टच करने से, मोबाइल को छूने से बहुत सारे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। आपको यहाँ पर छोटी तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि कई काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मैसेज है, सर्च है, म्यूजिक है और व्हाट्सएप है। इस तरह नई नई चीजें आई हैं जो सिर्फ उंगली के एक इशारे से काम कर रहे हैं। अगले हिस्से पर हम आते हैं। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाक है। कंप्यूटर पहले पहल अपने हिसाब व किताब की वजह से मशहूर था, लेकिन ये अब एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पैगाम पहुंचाने का बेहतरीन जरिया बन गया है। मगर इसके लिए शर्त यह है कि पैगाम भेजने वालों और पैगाम वसूल करने वालों के पास इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर, माउस जैसे तकनीकी आलात का होना जरूरी है, या किसी कंप्यूटर सेंटर से भी पैगाम भेजे जा सकते हैं। पैगामात भेजने की भी कई कंपनियां कायम हैं। तो बच्चों, यहां पर यह बताया गया है कि ईमेल का मतलब क्या है। ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाक। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मेल का मतलब उर्दू में होता है डाक, इलेक्ट्रॉनिक डाक। कंप्यूटर पहले पहल अपने हिसाब किताब की वजह से मशहूर था, यानी सिर्फ ये कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब एक मुकाम से दूसरी मुकामात तक पैगामात की तरसील के लिए ये इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? शर्त यही है कि पैगाम भेजने वालों के पास और पैगाम वसूल करने वालों के पास इंटरनेट हो, और इंटरनेट से जुड़ी चीजें कंप्यूटर, माउस वगैरह तकनीकी आलात का होना जरूरी हैं। जैसे आपने इसमें बहुत सारे आलात देखे हैं, उन तकनीकी आलात का होना जरूरी है। या किसी कंप्यूटर सेंटर से भी पैगामात भेजे जा सकते हैं। आप अपने गांव में देखे होंगे, रास्तों पर देखे होंगे कि ब्राउजिंग सेंटर्स होते हैं, कंप्यूटर कैफे होते हैं। यहाँ पर अगर खुद के पास कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत ना हो तो वहां पर जाकर हम अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और दूसरों मुकाम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह पैगामात भेजने की भी कई कंपनियां आज बन गई हैं, जैसे व्हाट्सएप कंपनी है, फेसबुक है और ट्विटर है, और इस तरह की बहुत सारी कंपनियां अपने अपने तौर पर नई नई सहूलत आवाम को दे रही हैं। तो यहाँ पर आपके मोबाइल का एक इमेज है। तो इस तरह बच्चों हमारी इबारत यहाँ पर खत्म हो रही है इस यूनिट की।
مجھے امید ہے کہ آپ دوبارہ اس سبق کو پڑھیں گے. 1 سے 2 بار اس سبق کی خواندگی کیجئے, آپ کو الفاظ اچھی طرح معلوم ہوں گے. اب ہم مشقوں پر آئیں گے. تو یہاں پر ایک مشق ہے, واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے. چند واحد الفاظ دیے گئے ہیں اور چند جمع کے الفاظ دیے گئے ہیں. اگر واحد ہے تو آپ کو جمع بتانا ہے اور جمع ہے تو آپ کو واحد بتانا ہے. ایجاد, ایجادات. سہولیات, سہولت. کارنامہ واحد ہے, اس کی جمع کارنامے. پیغامات جمع ہے اور اس کی واحد پیغام. احکامات جمع ہے, اس کی واحد حکم. بات, اس کی جمع باتیں. راستہ, اس کی جمع راستے. کمپنی جمع ہے کمپنیاں. زمانہ, زمانے. راستے یہ جمع ہے اور اس کا واحد راستہ. آپ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اپنے بیاضوں میں اچھی طرح لکھ لیجئے. اگلی مشق پر ہم آتے ہیں, ازداد, اپوزٹ ورڈز. جیسے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ معکوس لفظ, الٹا لفظ جو اس کے برعکس معنی دیتا ہے, اس طرح کے الفاظ کو ازداد کہتے ہیں. تو یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں, آپ پہلے اس کو بولیے اور بعد میں یہاں پر بھی موجود ہیں, اس کو دیکھ لیجئے. پرانا, ہاں اس کا ضد ہے نیا. انجام, آغاز. ترقی, پستی. چڑھاؤ, اتار. اور دور اس کا ضد ہے قریب. ہاں, اب ہم اگلی مشق پر آئیں گے. اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. یہاں پر چند الفاظ دیے گئے ہیں, آپ کو ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے دوسرے جملے بھی لکھ سکتے ہیں, آسان جملے آپ خود سے بنائیے, لیکن نمونتاً چند جملے یہاں پر بھی درج ہیں. موبائل, جدید زمانے میں موبائل بہت ضروری ہے. آپ اپنی طرف سے دوسرا جملہ بھی بتا سکتے ہیں. ہاں, ہم سب موبائل کا استعمال کرنا سیکھ چکے ہیں. اس طرح کا جملہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. کنٹرول, والدین کا اپنے بچوں پر کنٹرول ہونا چاہیے. دھڑکن, تعلیم طلبہ کی دل کی دھڑکن ہے. آپ دوسرا جملہ بھی بنا سکتے ہیں, بولیے. ہاں, ہمارا ملک تمام شہریوں کی دل کی دھڑکن ہے. جی. اسی طرح عالی شان, مغلیہ سلطنت تاریخ کی عالی شان حکومت ہے. آبادی, ملک کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے. اس طرح آپ ان جملوں کو نوٹ کر لیجئے. اب آئیے لسانی سرگرمیاں. چند سرگرمیاں یہاں پر دی گئی ہیں, اس کو آپ انجام دینا ہے. میں آپ کو کچھ ہدایات دیتا ہوں, اشارے دیتا ہوں, آپ ان کو سمجھتے ہوئے اپنی بیاض میں اور اپنی درسی کتاب میں مکمل کیجئے. ان الفاظ کی مناسبت سے فہرست تیار کیجئے. یہاں پر چند عنوان کے طور پر الفاظ دیے گئے ہیں, نیچے اس کی مناسبت سے آپ کو الفاظ لکھنا ہے. جانور, جو بھی جانور آپ لکھ سکتے ہیں اس کو یہاں پر درج کیجئے. شیر, ببر, ہاتھی وغیرہ. اسی طرح مشینی آلات, تو آپ اس سبق میں بھی مشینی آلات بہت سارے دیکھے ہیں. آپ کے گھروں میں بھی جو مشینی آلات ہیں ان کو لکھیے. ہاں بولیے, کون سے مشینی آلات آپ استعمال کرتے ہیں؟ ہاں, ریفریجریٹر جس کو ہم فریج کہتے ہیں, واشنگ مشین, مکسر اور روبوٹ اور کمپیوٹر. اس طرح مشینی آلات جو بھی ہیں آپ اس کو لکھیے. کم سے کم 5 الفاظ درج کیجئے. پرندے, بہت سارے پرندے آپ بنا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. طوطا, مینا, چڑیا وغیرہ. اور ممالک کے نام, جو بھی ممالک کے نام آپ جانتے ہیں اس کو یہاں پر درج کیجئے. امریکہ, چین, روس, ساؤتھ افریقہ وغیرہ وغیرہ.
تو اس طرح آپ کسی بھی عنوان کے تحت الفاظ بنانے کی مہارت حاصل کر سکتے ہیں اس سرگرمی کے ذریعے۔ اگلی مشق پر ہم آتے ہیں، خالی جگہوں کی مناسب الفاظ سے پر کیجیے۔ خالی جگہوں کو آپ پر کرنا ہے۔ یہاں پر الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، آپ ان میں سے صحیح جواب چن کر یہاں پر پر کرنا ہے۔ ای میل کا مطلب ڈیش ڈاک ہے، تو کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے نیچے الفاظ، ہاں الیکٹرانک، الیکٹرانک یہاں پر آنا چاہیے، الیکٹرانک ڈاک ہے۔ ڈیش سے میلوں دور رہ کر بھی بات کر سکتے ہیں، ڈیش میں کیا آنا چاہیے؟ ہاں موبائل سے میلوں دور رہ کر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بولیے، خریداری کا سامان ڈیش بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہم خریدنا ہے تو کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں کون سا مناسب لفظ ہے؟ ہاں گھر، گھر بیٹھے انٹرنیٹ کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پیغام بھیجنے والے اور پیغام وصول کرنے والے کے پاس ڈیش ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ بچا ہوا لفظ کیا ہے؟ انٹرنیٹ۔ جی انٹرنیٹ یہاں پر آپ لکھیے۔ تو اس طرح یہ مشق مکمل ہوئی۔ اگلی مشق ہے جوڑ لگائیے۔ چند جملے اس طرف دیے گئے ہیں، اس کے مناسبت سے آپ کو دوسرے جملہ بازو لکھنا ہے، اس کے بائیں جانب لکھنا ہے۔ میلوں دور رہ کر خیر خیریت، دیکھیے اس طرح پورے جملے پڑھ لیجئے، کون سا مناسب ہے اس کا جملہ؟ میلوں دور رہ کر خیر خیریت دریافت کرنا مشکل نہیں رہا۔ آپ اپنی بیاض میں نوٹ بک میں اس کے دائیں جانب لکھ لیجئے۔ کمپیوٹر پر دیے گئے پیغامات ہاں پہنچانے کے لیے کوئی ڈاکیا نہیں ہوتا۔ ای میل کے سہارے، ہاں اس کے بازو جو جملہ ہے وہی جملہ صحیح ہے۔ ای میل کے سہارے خریداری کا سامان گھر بیٹھے ہمیں مل جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ یہ بولیے ای میل کا مطلب، ہاں یاد نہیں ہے تو تھوڑا اپنی کتاب پر نظر ڈالیے۔ ای میل کا مطلب الیکٹرانک ڈاک۔ ہاں آخری جملہ ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو پیغام بھیجے جاتے ہیں اسے ای میل کہتے ہیں۔ ویری گڈ، آپ اپنی نوٹ بک میں اس کو درج کر لیجئے۔ ہاں بچوں، ایک نظم آپ کی کتاب میں درج ہے، بچے کی دعا، جو بہت ہی مشہور ہے اور جس کو سننا بھی آپ پسند کریں گے، تو اس صفحے پر آپ آئیے اور یہاں پر آپ کو یہ نظم ترنم سے اچھی آواز میں سنائی جائے گی۔ آپ آواز سنیے، محظوظ ہو جائیے، مزہ لیجئے اور خود بھی اس کو یاد کیجئے۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا،
جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ سنا کو، ہے تو آپ خود بھی اس کو یاد میرے رکھیے، اللہ برائی سے بچانا مجھ کو۔ کوشش کیجیے، بہت ہی مشہور نظم ہے، دعا ہے، اور علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی یہ لکھی ہوئی دعا ہے جو بہت سارے مدارس میں، اسمبلیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو بچوں اب ہم آخری کام پر آئیں گے، گھر پر کام۔ آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا ہوم ورک دیا جا رہا ہے اور اس کو آپ مکمل کرنا ہے اور آپ کے اسکول کے اردو معلم کو بتانا ہے۔ قوسین میں دیے گئے مرکب الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجئے۔ تو یہاں پر نیچے مرکب الفاظ دیے گئے ہیں، آپ ان کی مدد سے یہ جملے مکمل کرنا ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ڈیش کی خبریں معلوم کرنا مشکل نہیں، تو دیکھیے کون سا ہے اور مناسب لفظ آپ پر کیجئے۔ ڈیش ممالک میں ہر چیز کی سہولت ہوتی ہے، موبائل ڈیش معلوم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، زندگی میں ڈیش تو آتا رہتا ہے۔ تو 4 جملے ہیں، 4 مرکب الفاظ ہیں، مناسب دیکھ کر آپ مکمل کیجئے، غلطی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، کوشش کیجئے اور اپنے اسکول کے استاد کو بتائیے۔ تو بچوں یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوتا ہے، اگلی یونٹ میں دوبارہ ہم ملیں گے انٹرنیٹ کے دوسری یونٹ پر۔ میں آپ تمام سے اجازت لیتا ہوں، شکریہ، اللہ حافظ۔